بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، زید نے کہا، کیوں نہیں، یہ میرے والد ہیں اور میرے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ لینے آئے ہیں، اب تم مختار ہو، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید نے عرض کیا، میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ میرے باپ، چاچا، جو کچھ بھی ہیں، آپ ہی کی۔ حارث نے یہ سنا تو رنج ہوئے تکلیف کے ساتھ کہا، زید کس قدر افسوس ہے تجھ پر کہ غلامی کی آزادی پر اور باپ دادا اور خاندان پر اجنبی کو ترجیح دے رہا ہے۔ حضرت زید نے کہا، اسی ہستی کے ساتھ رہ کر میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے، اس کے بعد میں دنیا اور اس کی ہر چیز کو اس کے سامنے کم سمجھتا ہوں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث اور حاضرین کو بتلایا کہ میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے، اب وہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ بیٹا ہے۔ حارث نے یہ سنا تو بہت خوشی ظاہر اور باپ اور چچا دونوں مطمئن واپس گئے۔ کبھی کبھی آ کر دیکھ جاتے اور آنکھیں ٹھنڈی کر لیا کرتے تھے۔ ترمذی کی ایک مختصر روایت میں حارث کی جگہ اس کے دوسرے بیٹے حبلہ کے آنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر کی بات چیت کا ذکر ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی مزید قدر افزائی کے لیے ان کا نکاح اپنی دودھ پلائی ام ایمن کے ساتھ کر دیا، جس کے پیٹ سے حضرت عثمان پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ارادہ کیا کہ ان کی شادی اپنی پھپھیری بہن زینب بنت جہش کے ساتھ کر دے۔ یہ ہاشمی خاندان کی بیٹی اور آپ کی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، اس لیے زینب اور زینب کے بھائی اس نکاح پر راضی نہیں تھے۔ تب اللہ کی وحی نے نازل ہو کر یہ حکم دیا کہ جس بات کا حکم اللہ اور اس کے رسول دے رہے ہیں، پھر اس کی خلاف ورزی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ دے تو پھر کسی مومن مرد اور عورت ان کو معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول نے نافرمانی کرے، بے شک وہ کھلی گمراہی پہ پڑ گیا۔ کہ نازل ہونے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی نے آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا، اور اس طرح آپ نے خاندان سے ہی عمل طور پر نسب پر فخر کرنے کی جڑ کاٹ دی، تاکہ آپ کا عمل نمونہ بنے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ قرآن میں ان کا نام کھل کر آیا ہے۔ یہ شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوا۔
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نکاح کے بندھن میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فطرتی رجحان مٹ نہ سکا۔ وہ قریشی ہاشمی ہیں اور ان کا شوہر آزاد کیا ہوا ہے، غلام۔ اسی طرح حضرت زید کو یہ فخر حاصل تھا کہ بہرحال عرب کے معزز قبیلے کے فرد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا قوام سردار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ چنانچہ اس آپسی ٹکراؤ والی ذہنیتوں نے ان کے آپس میں محبت کا رشتہ قائم نہ ہونے دیا، اور آخر کار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تیار ہو گئے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار اس ارادے کا ذکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا، لیکن آپ نے یہ سمجھ کر شاید دیر یا مدت کا جائزہ ہو، محبت کے بڑھنے کی وجہ بنے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے سے روکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔